الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ ان الحمد للہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ منافقین کی پہچان کس طرح سے کی جائے۔ یہ جو قرآن مجید نے آیتیں بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، ان سے ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین جو تھے کون کون سے تھے، نشانیوں سے بندہ پہچانا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، جانے کہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے جنگوں کے طرف، جنگوں میں چلتے۔ یہاں یہ ہے کہ وہ قسم اٹھاتے تھے کہ طاقت ہوتی تو ہم ضرور چلتے۔ اس طرح کی طاقت ابو بکر، عمر، عثمان نے کبھی بھی نہیں قسمیں اٹھائیں۔ اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تعالیٰ آپ کو نبی معاف کر دے، آپ نے اجازت کیوں دی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ کبھی بھی ابو بکر، عمر نے نہ قسم اٹھایا اور نہ انہوں نے کبھی اجازت مانگی کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہا گیا کہ تم ٹھہرو ٹھہرنے والوں کے ساتھ، خواتین اور بچوں میں رہو، جیسے تم کہتے ہو، قسمیں اٹھاتے ہو، تو رسول نے ان سے کہہ دیا کہ تم پھر گھروں میں رہو۔ تو کبھی بھی کسی بھی جنگ میں ابو بکر، عمر نے نہ قسمیں اٹھائیں، نہ پیچھے گھروں میں رہے، خواتین اور بچوں میں رہے۔ اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی فائدہ ملے، جنگ میں فتح یابی نصیب ہو، یا اس طرح کی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں، تو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، منافقین کو دکھ ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر تجھے کوئی نقصان آ جائے، مصیبت آ پہنچے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ ایسے ایسے نہ کرو۔ یہ بھی منافقین کی نشانی ہے کہ فائدے میں ساتھ ہوتے ہیں، جب دکھ وغیرہ آ جائے تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے تو آپ لوگوں کو مشورے دیے تھے لیکن آپ نے نہیں مانا تھا۔ تو اس طرح سے یہ منافقین کے الفاظ ہمیں استعمال کبھی بھی مسلمانوں کو، مسلمینوں کو نہیں استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ اس طرح کے کہنا فائدہ ملے تو اس کو ناراض ہو جائیں، اور جب کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر خوش ہو جائیں، اور پھر کہہ دیں کہ ہم نے تو جتانے کے لیے، اپنی ہمدردی بتانے کے لیے کہہ دیں کہ ہم تو آپ لوگوں کو پہلے ہی مشورے دیتے تھے کہ آپ لوگ ہمارے مشوروں پر ہی نہیں چلتے۔ اس طرح کے کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی دوست کو نقصان بھی ہو جائے تو یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے اس طرح کے، کیونکہ یہ منافقین کے الفاظ ہیں، اور منافقین کے ساتھ تشبیہ نہیں کرنی چاہیے، مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منافقین کی ایک یہ چوتھی نشانی یہ بھی ہے ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى ولا ينفقون الا وہم کارہون، نماز کی طرف آئے تو
سستی اور کاہلی سے آئیں، خوشی سے نہ آئیں۔ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھیں، یا بہت ہی تھوڑی نماز پڑھیں، یا پھر اور جگہ پر اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اور وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے ڈریں، کراہت کریں، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے برا سمجھیں، اور شیطانی راستوں میں خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتائی ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کے بارے میں جو لوگ زکوٰۃ وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرتے ہیں، اور یا دوسرے جو ہے مال مل جاتا ہے، مال غنیمت وغیرہ یا دوسری چیزیں ہیں، تو ان میں سے آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیسے خود کھا جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں، آپ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر من یلمزک فی صدقات۔ تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگائے کہ صدقات آپ کھا جاتے ہیں لہذا ہم نہیں دیں گے۔ وَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ملے، کچھ صدقات خیرات ملیں تو خوش ہوتے ہیں۔ وَإِلَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر نہ ملے تو بگڑ جائیں۔ فائدہ ملتا رہے تو ٹھیک ہے، اگر وہاں پر فائدہ نہ ملے کچھ عرصے کے لیے رک جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیں تو ایک دم بگڑ جائیں۔ تو یہ بھی ایک منافقین کی جو نشانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچے ہیں۔ یہ آیت ہے 61 سورۃ توبہ، آیت نمبر 61۔ زیادہ تر آیتیں یہ سورۃ توبہ سے ہیں، اور باقی کچھ سورۃ احزاب سے بھی ہیں۔ تو یہ 61 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر عمر عثمان نے نہیں کہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قسمیں اٹھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائیں۔ پیچھے رہنے کی وجہ سے کہ اب جنگوں میں نہیں جاتے، قسم اٹھاتے تھے کہ مجبور ہے، کام ہو گیا تھا، گھروں میں کوئی نہیں ہے، معذرت خواہانہ انداز معذرتیں کرتے تھے، عذر پیش کرتے تھے، مجبوریاں بتانا، یہ منافقین کی نشانی ہے کہ کام نہیں کریں اور آپ مجبوریاں بتانا شروع کر دیں۔ ویسے ان چیزوں کی وجہ سے ہم بھی اپنے دوستوں کو، احباب کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو الفاظ کہیں وہ سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ وہ آپ کا وفادار نہیں، منافق ہے، اس کے دل میں کجی ہے، آپ کے خلاف ہے۔ یہ آیتیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے نہیں ہیں، بعد میں یہ آپ اپنے اوپر بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی منافقت ہے۔ آپ اپنی منافقت کو دور کریں، اور دوسرے اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ سچا نہیں ہے، آپ کا وفادار نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ منافقت کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آ کر عذر پیش کرتے تھے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم عذر وغیرہ پیش نہ کرو، تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ یہاں پر الفاظ ہیں، یعنی کہ منافق صحابی نہیں ہے، منافق تو کافر ہے، کافر صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا ان کو قد کفرتم، تم تو کافر ہو چکے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، لہذا ان کو صحابی نہیں کہنا چاہیے۔ جن کے اندر یہ نشانیاں ہوں وہ منافق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے وہ صحابی نہیں بن جائے گا، ایمان کی حالت میں موت آئے، ایمان کی حالت میں زندگی گزارے، پھر وہ صحابی رسول ہے۔
یہ قرآن مجید بتا رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ پر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین فاغلظ علیہم، کافروں کے اوپر اور منافقوں سے جہاد کو جاری رکھو اور ان پر سختی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منافقین کے اوپر تو سختی کی ہے، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان کے اوپر کبھی بھی سختی نہیں کی۔ اگر وہ منافق ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان سے جہاد کرتے، ان کے اوپر سختی کرتے، لیکن کبھی نہیں کیا، ہمیشہ اپنے ساتھ ملائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المصیر، اور ٹھکانے کے حساب سے بہت بری جگہ ہے رہنے کے حساب سے۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، منافقین کی یہ نشانی بھی ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کوئی نعمتیں ملیں تو بخل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور جگہ پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 79 میں الذین یلمزون المطوعین من المؤمنات فی الصدقات، جب کو مومن اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو ان کو اوپر بھی الزام لگاتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں کہ تم بے وقوف کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دے رہے ہو، بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا آج کل، کوئی اللہ کے راستے میں دے دے تو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ میاں نہ کرو، کچھ بیوی بچوں کے لیے کچھ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ نام تو نہیں لیتے ادھر، لیکن یہ اشارہ دے دیتے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے کرو، اور کوئی اللہ کے راستے میں کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا بے وقوف ہے۔ تو مومنین میں سے جو صدقات کرتے ہیں یہ ان کے اوپر تان زنی کرتے ہیں۔ اور فرح المخلفون، یہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، جنگوں میں نہیں جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیف میں ساتھ نہیں دیتے، بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا، یہ پیچھے رہ جانے والے جو ہے نا وہ کیا ہے، لا تنفروا فی الحر، وہ کہتے ہیں کہ گرمی وغیرہ ہے بہت زیادہ تو ہم جنگ میں کیسے چلیں، یعنی کہ دکھوں کے یار نہیں ہوتے، سکھ میں ساتھ ہوتے ہیں، دکھ میں بھاگ جاتے ہیں۔ بہت گرمی کی سیزن ہے تو ہم کس طرح سے جنگوں میں چلیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہو کل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ میں تو تپش اور زیادہ ہے گرمی، وہ کیسے برداشت کرو گے اگر ان جنگوں میں نہیں چلتے کہ گرمی یہ موسم ہے، گرمی کی شدت ہے، تو جہنم کی گرمی تو اور زیادہ سخت ہوگی، وہاں کیسے کرو گے کام؟ لو کانوا یفقہون، کاش وہ اپنے عقل سے کام لیتے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انکم رضیتم بالعقود اول مرتن، شروع دن سے ہی تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کیا ہے، اسٹارٹنگ ہی تم نے بیٹھے رہنے سے پسند کی۔ کس جنگ میں تم چلے ہو؟ اگر تھوڑے سے چلے بھی تو پھر بھاگ آتے ہو، واپس آ جاتے ہو، جنگ کے میدان میں رہتے نہیں ہو کہ مبادا ہم مر نہ جائیں، یعنی کہ تمہیں زندگی سے بہت لگن ہے، پیار ہے، مرنے کی تمنا نہیں کرتے، شہادت کی زندگی قبول نہیں کرتے۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے، جو بہت زیادہ ڈرتا ہو اور زندگی سے بہت زیادہ پیار رکھے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر یہ منافقت ہے۔ فقعدوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ان کو کہ فقعدوا مع الخالفین، ٹھیک ہے پھر بیٹھے رہو تم، لیکن ولا تصلی علی احد منہم مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کے لیے نماز بھی نہ پڑھیں، ابدا ولا تقم علی قبرہ، اور ان کے اوپر کھڑا بھی نہ رہا کریں، کیونکہ منافقین ہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضو بن یکونوا مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والوں میں سے یہ راضی ہیں کہ ان میں رہیں اور جنگ کے میدان میں نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں کہ وہ سوچتے نہیں ہیں، یہ بھی منافقین کی نشانی ہے۔ اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، 11واں پارہ ہے یہ شروع، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعتذرون اذا الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان سے ملیں گے تو یہ آپ کے سامنے
مختلف عذر پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے، بہانے پیش کریں گے، قسمیں اٹھائیں گے جھوٹی، تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ہمیں یہ مجبوریاں ہو گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قسم اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، ان سے دور رہو، انہم رجسن، یہ پلیت لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ابو بکر عمر کو اپنے سے دور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے منافقین سے اعراض کریں آپ، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، یہ گندے ہیں، اعراض کریں آپ، دور رہیں ان سے۔ کہاں گئے دور؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے دور ہی نہیں گئے، ابو بکر عمر عثمان سے۔ انہم رجسن، پلیت ہیں یہ، پلیتوں سے آپ دور رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ پلیت ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور رہو، اور مرنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، جنت کے باغوں میں، آپ کی مزار شریف میں آپ کے ساتھ ہوتے، قبر مبارک میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے دور رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، اگر وہ منافق ہوتے اور رجس ہوتے اور وہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں ساتھ رکھتے وہ۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ بہت، ابو بکر عمر عثمان میں یہ چیزیں تھی نہیں جو لوگ ان کی طرف خام خواہ الزامات لگاتے ہیں، وہ ان الزامات سے پاک اور صاف تھے۔ اور جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، مدینے کے ارد گرد میں جو اعرابی ہیں منافق ان میں ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے، مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ نفاق ان کے اندر ہے، جو مدینے کے ارد گرد میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدینے کے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں منافقین ہیں، لیکن ابو بکر عمر اور عثمان یہ مکے کے رہنے والے تھے، مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے مکیوں کو منافق نہیں کہا ہے، منافقین کے لیے کہا مدینے کے ارد گرد رہنے والے لوگ منافقین ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان نہیں آتے کیونکہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، وہ مکی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی مدینے کے اندر۔ مسجد ضرار بنانے والوں میں نہ ابو بکر تھا، نہ عمر، نہ عثمان تھا، کوئی ان میں سے نہیں تھا، لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی الزام لگایا جائے۔ اس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم لا یجاورونک الا فیہا الا قلیلا، قلیل وقت آپ کے ساتھ گزاریں گے، زیادہ وقت آپ کے نہیں دیں گے۔ منافقین آپ کو زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارنا ان کا دشوار ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتی ہے، جسم کہیں اور ہو، تو وہ پھر بندہ جو منافق ہے وہ جسمانی طور پر جس سے نفرت کرتا ہو وہ اس کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہتا۔ لیکن ابو بکر عمر نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چھوڑا نہیں، کسی جنگ میں نہیں چھوڑا، اور ہر جگہ پر سفر میں حضر میں آپ کے ساتھ اکٹھے ہوتے تھے۔ پھر یار یہ تو حد درجہ ہو گئی نا کہ پھر مرنے کے بعد انہوں نے تمنا کی، دعائیں اللہ سے مانگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہو جائے، اور رسول اللہ تعالیٰ نے ان کے دعاؤں کو قبول فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، منافقین کی بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہریں گے۔ منافق ہمارے ساتھ بھی، آپ لوگوں کا بھی کوئی منافق ہو وہ آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا، مفاد کے حد تک رہے گا، دکھ میں پہچان ہے، دکھوں کے اندر وہ بھاگ جائے گا، ساتھ چھوڑ جائے گا، بے وفائی کرے گا، وہ تو ہر جائی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، سورۃ احزاب آیت نمبر 60 نمبر آیت میں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ملعونین، یہ تو لعنتی لوگ ہیں، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی یہ ملیں تو ان کو پکڑو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی جہاد نہیں کیا، ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی، اگر وہ منافقین تھے، اور بعد میں جب ایمان لے آئے تو امیر معاویہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں کی اور کوئی پکڑ کر وہ قتل نہیں کیا بعد میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف نفرت رکھیں، ان کو اپنے آپ سے دور رکھیں،
بلکہ امیر معاویہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا، تو دور تو نہیں رکھا بلکہ قریب کر لیا، جبکہ منافقین کو کیونکہ وہ رجس ہیں، پلیت ہوتے ہیں، دور رکھنے کو کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں، آپ دور رہیں، دور بھاگیں ان سے۔ تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک میں بھی ساتھ ہیں، لہذا یہ چیزیں کہنا غلط ہے۔ یہ بھائیوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کا آیت سورۃ احزاب اور سورۃ توبہ کی 10، 12، 13 آیتیں پڑھی ہیں، جن سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ منافقین کے یہ نشانے ہیں، اور ان میں ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہیں آتے، لہذا ان کے اوپر تہمت لگانا منافقت کا یہ بہت بڑی غلط ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلایا، یہ دعا مانگی جو انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری فوتگی وفات ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی ان لوگوں کی کامیابی ہے، اور جو لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں، منافقت اور دوسرے الزامات ان کے اوپر لگاتے ہیں، تو وہ بہت ہی برے لوگ ہیں، بہت ہی گناہ گار لوگ ہیں، اور یہ ان قرآن مجید کی آیت کے مخالف ہیں۔ یہ تاریخ تمدن عرب بھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ڈاکٹر گستاو لیبان کی ہے، اور اس میں 100 پیج نمبر 135 پہ ہے میرے بھائیوں کہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی بندے کی کریڈیبلٹی، کسی بھی بندے کی جو ہے نا شخصیت کو جانچنا ہو تو یہ دیکھو کہ دشمن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اپنے لوگ تو کہتے ہی ہیں، لیکن جو دشمنان اسلام تھے، یہود و نصارہ، وہ ان کے بارے میں ان کے ریمارکس کیا ہیں۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ پر رکھا ہوا ہے دی 100 میں، اس طرح سے آپ دیکھیں ڈاکٹر لیبان نے تاریخ تمدن عرب کتاب دا ہسٹری اینڈ کلچر آف عربس میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے نا یہ اردو میں سید علی بلگرامی نے، یہ بھی شیعہ تھا، اور اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنی وفات کے وقت کل 3 چیزیں چھوڑیں: ایک جوڑا کپڑے کا جو آپ پہنتے تھے، ایک اونٹ جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اور ایک غلام جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ یہ ہے ملکت جو کافر انگریز بھی مانتا ہے۔ افسوس ہے مسلمان کہلانے والے لوگ نہیں مانتے، لیکن انگریز تک ان کے حیثیت کے جو ہے نا وہ ماننے والے ہیں۔ عین حیات میں وہ کل بیت المال سے 5 درہم روزانہ اپنے عذوقے کے لیے لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں حضرت عمر بے وجہ اس کے کہ افواج اسلام کے بیش بہا غنیمتوں میں حصہ لیں۔ مال غنیمت بہت ایران سے آیا، یہ وہ کہ مال غنیمت نہیں لی، محض ایک اوبا کے مالک تھے، ایک جوڑا تھا کتوں کا اوبا، وہ پہنتے تھے، جس میں متعدد پیوند تھے، اور وہ بھی اس میں بھی پیوند لگے رہتے تھے۔ اور آپ راتوں کو مساجد کی سیڑھیوں پر غربا کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں سیڑھیوں میں غریبوں کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ یہ ابو بکر و عمر کی شان ہے، جو کہ کافر مان رہا ہے، لیکن مسلمان، سو کالڈ مسلمان، وہ نہیں مان رہے۔ آج کا نام نہاد مسلمان نہیں مان رہا، جس کو دشمن بھی مانے۔ تو یہ چیزیں تھیں بھائیو، یہ قرآن مجید کی کہ منافقین کی پہچان آپ دیکھیں، صحابہ میں سے کون اس طرح سے تھے؟ وہ تو منافقین کو اللہ نے کافر کہا ہوا ہے، جو اور وہ ان کو صحابی آپ نہیں کہہ سکتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔